بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک ایسی دعا جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، جسے دعا ذوالنون بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ انبیاء 21-27 میں ذکر ہوئے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ یہ دعا مشکلات اور مصیبتوں سے نجات کے لیے بہت مؤثر مانی جاتی ہے۔ دعا یونس، جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالی سے کی تھی، بہت فضیلت رکھتی ہے۔ یہ دعا مشکل حالات میں پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے پڑھنے کے لیے تلقین کی گئی ہے۔ اس دعا کی فضیلت اور برکت کے بارے میں احادیث میں بھی ذکر موجود ہے، جیسا کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان اس دعا کو پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا قبول کرے گا۔ معزز سامعین اکرام، آپ اس دعا کو اس طرح شامل کر سکتے ہیں، نماز کے بعد اور خاص طور پر تہجد کی نماز کے دوران اس دعا کا ورد کریں۔ روزانہ دعاؤں میں اس دعا کو شامل کریں، خصوصاً جب آپ کسی مشکل یا مصیبت میں ہوں۔ یہ دعا استغفار کے طور پر بھی پڑھی جا سکتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت طلب کرنے کے لیے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ، صبر اور توکل اللہ پر بہت ہی ضروری ہے۔ دعا کے ساتھ اللہ کی رحمت اور مدد کی امید رکھیں اور اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ معزز سامعین اکرام، دعا یونس علیہ السلام کی مزید تفصیل اور رہنمائی کے لیے یہاں کچھ نکات اور پیش کیا جا رہے ہیں۔ دعا یونس علیہ السلام کی اہمیت، جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا مچھلی کے پیٹ میں اس وقت کی تھی جب وہ مشکل میں تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا قبول کی۔ اس دعا کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بھی مسلمان اس دعا کو پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا قبول کرے گا۔ دعا حضرت یونس علیہ السلام کو معمول بنائیں۔ یہ دعا دن میں متعدد بار پڑھی جا سکتی ہے، خاص طور پر فجر اور مغرب کے بعد، مشکلات، پریشانیوں یا کسی اہم کام سے پہلے اور بعد میں اس دعا کو پڑھنا مفید ہے۔ اس دعا کے ساتھ استغفار اور اللہ تبارک و تعالی پر توکل کو بھی اہمیت دیں۔ یہ دعا اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اور پاکیزگی کا اقرار کرتی ہے اور اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرتی ہے۔ استغفار یعنی استغفر اللہ کو بھی اپنی روزمرہ کی دعاؤں میں شامل کریں۔ مشکلات میں صبر کا دامن تھامے رکھیں اور اللہ تبارک و تعالی کی مدد پر یقین رکھیں، جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں سننے والا اور مدد کرنے والا ہے، چاہے حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہو۔ معزز سامعین اکرام، دعا کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں، جیسے کہ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، صدقہ دینا اور دوسرے لوگوں کی مدد کرنا۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اس کی معانی پر غور کریں۔ معزز سامعین اکرام، اس دعا کی معنی اور اس کے پیغام پر غور کریں۔ یہ دعا ہمیں اپنے غلطیوں کا اعتراف کرنے اور اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور مغفرت پر یقین رکھیں اور اس دعا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ رہنمائی انشاءاللہ تعالی آپ کو دعائے یونس علیہ السلام کے فوائد حاصل کرنے میں مدد کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ معزز سامعین اکرام، کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کی تصدیق اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمائی ہے، بس ایک عمل خاص ہے جس کی مقبولیت کی تصدیق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید سورہ انبیاء 87-88 میں فرمائی ہے۔ وہ دعا یونس علیہ السلام ہے اور وہ یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
اور اس دعائے یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنین، یعنی قبول کر لی ہم نے دعا حضرت یونس علیہ السلام کی اور ان کو غم سے چھڑا دیا، اور اسی طرح ہم مومنین کو غم سے نجات دیں گے۔ جو اس عمل کو یعنی اس آیت کریمہ کو پڑھے گا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ عمل تمام بزرگوں کے عمل میں رہا ہے، اس سے زیادہ تصدیق کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خود اس کو پڑھنے والے کو نجات دینے کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ اس کی ترکیب ہر بزرگ کی جدا جدا ہے۔ یہ عمل حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا تھا۔ آپ مچھلی کے پیٹ میں تھے اور مچھلی قعر سمندر میں گویا تاریکی در تاریکی تھی، اسی لیے یہ عمل تاریکی میں پڑھا جاتا ہے اور پانی کے ساتھ ہونا شرط ہے۔ ایک آسان مجرب قاعدہ مجھے بزرگوں سے پہنچا ہے، جو یہ ہے کہ رات کے تاریکی میں بالکل اندھیری کوٹھری میں بیٹھو عامل کو تنگ جگہ میں بیٹھانا چاہیے، کسی ٹپ یا دیگچی وغیرہ میں دریا کا پانی بھر کر رکھو۔ اگر دریا کا پانی نہ ملے تو نہر کا یا تالاب کا پاک و صاف پانی، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو کنویں کا پانی بھر لو، عام نلکے کا پانی بھر لو، لیکن اولا دریا کا پانی ہے۔ عامل دایاں ہاتھ پانی ڈبا ہوا رکھے اور 313 مرتبہ یا 101 مرتبہ یہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے۔ اول آخر تاک مرتبہ درود شریف پڑھیں، بعد میں ختم اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگو، دعائے ختم اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگو، الہی صدقہ حضرت یونس علیہ السلام کا مجھے غم سے نجات عطا فرما، مثلا قرض سے نجات دے، ملازمت دلوا دے، مقدمے میں فتح دے، بیماری سے صحتیابی عطا فرما۔ غرض وہ مقصد دعا میں کہو جس کے واسطے عمل کر رہے ہو، انشاءاللہ تعالی وہ حاجت پوری ہوگی۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی اس کے غم سے آزاد کر دے گا۔ کسی قسم کا پرہیز نہیں ہے، نہ کوئی دن اور تاریخ عمل شروع کرنے کے لیے مقرر ہے، جب ضرورت ہو اس عمل کو کریں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا، آمین۔ معزز سامعین اکرام، یہ عمل جس حدیث مبارکہ سے اخذ کیا گیا ہے وہ مشکات شریف کی حدیث نمبر 2184 ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مچھلی والو یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے ان الفاظ میں تھی، بار الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ اس دعا کو پڑھ کر جو مسلمان بھی دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس حدیث کو احمد اور ترمذی علیہم الرحمہ نے روایت کیا ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام کا خود ظالموں میں سے کہنا کسر نفسی اور عاجزی کے لیے اظہار کے لیے تھا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ دعا میں بندے کو اپنی عاجزی اور کسر نفسی کا اظہار کرنا سنت یونس علیہ السلام بھی ہے اور قبولیت کا باعث بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ فرمودہ بھی ہے۔ جب ہے تو یہ تعلیم ان الفاظ میں دے تاکہ امت بھی اس سے درس حاصل کرے۔ واللہ سبحانہ وتعالی ورسولہ الاعلی صلی اللہ علیہ وسلم اعلم بالصواب۔ معزز سامعین اکرام، اگر آپ ہمارے یوٹیوب اسلامک وظائف ٹی وی چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو آل پر دبائیں، ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔